بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبردار کوئی میرے قریب نہ آئے، یہ سردی مجھے مار ڈالے گی۔ دور ہٹ جاؤ تم سب، میری ہڈیوں میں کانچ چبھ رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے کچھ کرو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، بہت ٹھنڈ۔ ایمن کی چیخیں ہمارے آبائی گھر کی دیواروں کو ہلا رہی تھی اور میں کمرے کے باہر کھڑی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے لرز رہی تھی۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بدروح کسی کے جسم کو نوچ رہی ہو اور وہ درد کی شدت سے کرا رہا ہو۔ ڈاکٹر حشمت کمرے سے باہر نکلے تو ان کا چہرہ فک تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار تھے، حالانکہ کمرے کا درجہ حرارت 0 سے بھی نیچے محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے دادا جان کی طرف دیکھا، جو اپنی سفید داڑھی کو مٹھی میں دبائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حکیم صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میڈیکل سائنس اس بچی کے مرض کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کا جسمانی درجہ حرارت گرتا جا رہا ہے اور خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کیس نہیں دیکھا جہاں مریض کا دل تو دھڑک رہا ہو لیکن اس کی رگوں میں خون برف بن رہا ہو۔ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں اس کا ٹیمپریچر نارمل نہ ہوا تو شاید ہم اسے بچا نہیں پائیں گے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب تیز قدموں سے باہر نکل گئے، جیسے وہ اس منحوس کمرے سے جلد از جلد دور بھاگ جانا چاہتے ہوں۔ میں بھاگ کر ایمن کے سرہانے جا بیٹھی۔ اس کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا اور پلکوں پر باقاعدہ سفید پالا جم رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ وہ ہاتھ گوشت پوست کا نہیں بلکہ برف کی سل جیسا ٹھنڈا تھا۔ میں زائرہ ہوں، 21 سالہ یونیورسٹی کی طالبہ، جو اپنی بہادری اور بے خوفی کے لیے مشہور تھی، مگر آج اپنی چھوٹی بہن کو یوں موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر میرا دل بھی جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ ہمارے خاندان میں حکمت نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ دادا جان حکیم رحمت اللہ اس شہر کے نہیں بلکہ پورے صوبے کے مانے ہوئے حکیم تھے۔ لوگ دور دور سے اپنی لا علاج بیماریوں کا حل لینے ان کے پاس آتے تھے، مگر آج وہی مسیحا اپنی ہی پوتی کے لیے بے بس کھڑا تھا، کیونکہ قدرت کا وار اتنا شدید تھا کہ ہر دوا بے اثر ہو چکی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی نما گھر میں ہو کا عالم تھا۔ میں دبے پاؤں دادا جان کے کتب خانے میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی پرانی آرام کرسی پر بیٹھے سامنے رکھی ایک بوسیدہ اور زرد صفحات والی کتاب کو گھور رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ وہ خاص بیاض ہے جسے وہ عام طور پر مکفل رکھتے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے ان کے پاس سٹول پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا، دادا جان، کیا ہماری حکمت میں بھی اس مرض کا کوئی توڑ نہیں؟ کیا ایمن ایسے ہی ہمارے سامنے دم توڑ دے گی؟ دادا جان نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے آہ بھرتے ہوئے کتاب کا ایک صفحہ میری طرف کیا جس پر ایک عجیب و غریب نیلے پھول کی تصویر بنی تھی اور فارسی زبان میں کچھ لکھا تھا، زائرہ بیٹی، علاج تو ہے مگر وہ انسانوں کی پہنچ سے دور ہے۔ اسے نیلو فریقی کہتے ہیں۔ یہ پھول وادی گریس کے ان برفانی غاروں کے پاس اگتا ہے جہاں انسانوں کا جانا ممنوع ہے۔ یہ پھول جسم میں قدرتی حرارت کو ہمیشہ کے لیے بحال کر سکتا ہے، مگر وہاں کا راستہ موت کا راستہ ہے۔ میں نے دل میں اٹھنے والی امید کو چہرے پر نہیں آنے دیا اور انجان بن کر پوچھا، ایسا کیا ہے وہاں دادا جان؟ کیا کوئی جانور ہیں؟ دادا جان نے نفی میں سر ہلایا اور نقشے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولے، نہیں نہیں بیٹی، وہاں اندیکھی مخلوق کا راج ہے۔ کوہ کاف کے سائے پڑتے ہیں وہاں، جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ اسی لیے میں نے یہ کتاب چھپا کر رکھی تھی کہ کہیں کوئی نادان وہاں جانے کی کوشش نہ کرے۔ دادا جان جذباتی ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں پانی پلایا اور جب وہ تھک کر وہیں کرسی پر آنکھیں موند گئے تو میں نے سانس روکے انتہائی احتیاط سے وہ صفحہ پھاڑ لیا جس پر نقشہ بنا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں چوری کر رہی ہوں، مگر یہ چوری کسی کی جان بچانے کے لیے تھی۔ میں نے وہ نقشہ اپنی جیب میں ڈالا اور خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ذہن میں فیصلہ ہو چکا تھا اور میں دادا جان کو بتا کر انہیں پریشان نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھے کبھی نہ جانے دیتے۔ مجھے جھوٹ کا سہارا لینا ہی تھا۔ اگلی صبح میں نے گھر میں یونیورسٹی کے مطالعاتی دورے کا ڈرامہ رچایا۔ میرا دل اندر سے رو رہا تھا جب میں نے دادا جان اور امی کے پیر چھوئے۔ میں نے کہا کہ ہمارا باٹنی ڈپارٹمنٹ نایاب پودوں کی تحقیق کے لیے کشمیر جا رہا ہے اور وہاں سگنلز نہیں ہوں گے۔ دادا جان ایمن کی بیماری کی وجہ سے مجھے روکنا چاہتے تھے، مگر میں نے ضد کی کہ شاید وہاں مجھے کوئی ایسا حکیم مل جائے جو ایمن کی مدد کر سکے۔ اس بہانے نے کام کر دکھایا اور مجھے اجازت مل گئی۔ میں نے اپنا بیگ تیار کیا جس میں ضروری گرم کپڑے، اناج اور وہ چوری شدہ نقشہ سب سے نیچے چھپا دیا۔ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا۔
پہلے بس اور پھر جیپ کا سفر کرتے ہوئے میں کشمیر کے اس ویران حصے میں پہنچ گئی جہاں سے آگے آبادی ختم ہو جاتی تھی۔ جیپ ڈرائیور نے مجھے ایک خاص مقام پر اتارتے ہوئے عجیب نظروں سے دیکھا۔ بی بی جی، کیا آپ کے ساتھ باقی اسٹوڈنٹس دوسری گاڑی میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے آگے اکیلی لڑکی کا جانا تو دور، مرد بھی جانے سے گھبراتے ہیں۔ سنا ہے ان پہاڑوں میں جنات کی بستیاں ہیں اور شام ڈھلے وہاں سے عجیب باجے بجنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں نے اس کی بات پر زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، جی وہ بس پیچھے آ رہی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ڈرائیور کے جاتے ہی میں نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور اس ٹریک پر چل پڑی جو نقشے کے مطابق ممنوعہ غاروں کی طرف جاتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ جیسے درجہ حرارت گرتا جا رہا تھا۔ قدرت کے حسین نظارے اب خوفناک لگنے لگے تھے۔ دیو ہیکل درخت یوں کھڑے تھے جیسے وہ مجھے روکنے کے لیے پہرا دے رہے ہوں، اور برف کی سفید چادر کے نیچے گہری کھائیاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ چلتے چلتے دوپہر سے شام ہو گئی اور سورج کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ تبھی اچانک موسم نے ایک خوفناک کروٹ لی۔ آسمان پر سیاہ بادل ایسے امڈ آئے جیسے کسی نے کالی چادر تان دی ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے برفانی طوفان شروع ہو گیا۔ ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ میرے قدم اکھڑنے لگے اور برف کے گالے نشتر کی طرح میرے چہرے پر برسنے لگے۔ میں نے جیب سے کمپس نکال کر سمت معلوم کرنا چاہی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کمپس کی سوئی پاگلوں کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھی، جیسے مقناطیسی لہریں اسے کسی ایک سمت پر رکنے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ میں سمجھ گئی کہ دادا جان سچ کہتے تھے، میں انسانی حدود سے نکل کر کسی اور کی قلم رو میں داخل ہو چکی ہوں۔ خوف میرے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا، کیونکہ اب مجھے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ ہوا کی سائیں سائیں میں سرگوشیاں شامل ہو گئی تھیں جو مجھے میرا نام لے کر پکار رہی تھیں۔ زائرہ، زائرہ یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے اور دماغ معاف ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا خون بھی ایمن کی طرح جم رہا ہے۔ میں راستہ بھٹک کر ایک گھنے جنگل میں نکل آئی تھی جہاں درختوں کی شاخیں پنجوں کی طرح جھکی ہوئی تھیں۔ میری ٹارچ کی روشنی مدھم ہو رہی تھی اور میں ہمت ہارنے ہی والی تھی کہ تبھی میری نظر کچھ فاصلے پر ایک عجیب سنہری روشنی پر پڑی۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا، وہ کوئی قدرتی روشنی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا خیمہ تھا جو طوفان کے بیچوں بیچ شان سے کھڑا تھا۔ میں گرتی پڑتی اس سمت بڑھی۔ یہ منظر انسانی عقل سے ماورا تھا۔ اس ویران بیابان میں ایسا شاہانہ خیمہ کس کا ہو سکتا تھا جو تیز ہوا میں بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا؟ میں نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور خیمے کے دروازے پر پہنچی۔ میرا جسم برف بن چکا تھا اور میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پردہ ہٹایا اور اندر گر گئی۔ خیمے کے اندر کا ماحول باہر سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں آگ جل رہی تھی اور فضا میں عطر کی خوشبو تھی۔ میری دھندلی نظروں نے دیکھا کہ سامنے مسند پر ایک شخص بیٹھا تھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ شاید کسی کھیل میں مصروف تھا۔ میرے گرنے کی آواز پر سب چونک گئے۔ وہ شخص اٹھا اور میرے قریب آیا۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ اگر میں پورے ہوش میں ہوتی تو شاید دم بخود رہ جاتی۔ وہ انسانی شکل میں تھا، مگر اس کے چہرے پر جو نور اور جلال تھا وہ انسانوں والا نہیں تھا۔ اس نے مجھے اٹھا کر آگ کے قریب کیا۔ اس کے وجود سے نکلنے والی حرارت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے اپنی جان بچانے کی ایک لاشعوری کوشش میں بنا سوچے سمجھے اپنا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اس اجنبی کے گرم اور مضبوط سینے پر رکھ دیا۔ یہ ایک انتہائی جسارت تھی، مگر میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے ہاتھ کا لمس اس کے سینے پر لگتے ہی اسے جیسے کرنٹ لگا۔ وہ چونکا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ فارس تھا، کوہ کاف کا شہزادہ، جو ناری مخلوق یعنی آگ سے بنا ہوا جن تھا۔ اس کے لیے میرا ٹھنڈا لمس ایک جھٹکے کی طرح تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے شاید میری معصومیت اور بے بسی پر رحم آ گیا، یا شاید کچھ اور جذبہ تھا جس نے اسے روک لیا۔ اس نے میرے ہاتھ کو جھٹکا نہیں بلکہ اپنے سینے پر دبا لیا۔ میں سردی سے کانپ رہی تھی اور میرے دانت بج رہے تھے۔ مجھے تمہاری سانسوں سے عشق ہے، یہ جملہ میرے وہم و گمان میں گونجا، یا شاید اس نے کہا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ فارس جھکا اور مجھے تسلی دینے کے لیے یا شاید میری جان بچانے کے لیے اس نے میرا ماتھا چوم لیا۔ یہ عمل صرف محبت نہیں بلکہ ایک علاج بھی تھا۔ جنات کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنا جسمانی درجہ حرارت تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے مجھے چھوا، ایک شدید گرمائش کی لہر میرے ماتھے سے ہوتی ہوئی میرے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میری رگوں میں زندگی انڈیل دی ہو۔ میری سانسیں جو رک رہی تھیں ایک دم بحال ہو گئیں۔ یہ ایک طلسماتی لمحہ تھا، ایسا لمحہ جس نے مجھے موت کے منہ سے کھینچ لیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک مخملی بستر پر پایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے سامنے وہی شخص کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ خیمے کے اندر قالین زمین سے تھوڑا اوپر ہوا میں تیر رہے تھے۔
جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ وہ مسکرایا تو اس کے چہرے پر پڑنے والا گڑھا نمایاں ہو گیا۔ میں کوئی اغوا کار نہیں ہوں لڑکی، میں فارس ہوں، اور میں تو یہاں سیر و تفریح کے لیے آیا تھا کہ تم میرے مہمان خانے میں آ گری۔ ویسے اتنی سردی میں انسان یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ موت کا شوق ہے کیا؟ اس کا لہجہ شوخ مگر باروب تھا۔ مجھے فوراً اپنا مقصد یاد آ گیا۔ میں نے کہا، مجھے نیلو فریقی چاہیے، میری بہن مر رہی ہے اور اسے صرف وہی پھول بچا سکتا ہے۔ فارس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، وہ پھول تو میرے والد کے شاہی باغ میں اگتا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی، اور وہ جان نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہاری واپسی کی امید، کیونکہ جو وہاں جاتا ہے وہ پھر کبھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ کیا تم اس سودے کے لیے تیار ہو؟ باہر طوفان تھم چکا تھا، مگر میرے اندر ایک نیا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ ایک طرف میری بہن کی زندگی تھی اور دوسری طرف میری اپنی آزادی، اور میرے سامنے کھڑا یہ جنزادہ میرے جواب کا منتظر تھا، جس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ میری واپسی کی امید؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے، اور میرے لہجے میں ایک عجیب سی گونج تھی جو شاید خوف اور ہمت کے ملاپ سے پیدا ہوئی تھی۔ فارس خاموشی سے میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھیں میرے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے کانپتے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ میرے دماغ میں ایمن کا نیلا پڑتا چہرہ اور دادا جان کی بے بسی گھوم گئی۔ اگر میں خالی ہاتھ واپس گئی تو وہ ویسے بھی مر جائے گی، اور میں اپنی پوری زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دوں گی کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ میں نے فیصلہ کن نظروں سے فارس کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ سودا منظور ہے فارس، اگر میری بہن کی سانسیں بحال ہو سکتی ہیں تو مجھے اپنی واپسی کی پرواہ نہیں۔ میں اپنی آزادی کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے وہ پھول چاہیے۔ فارس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، اور پھر ایک پراسرار مسکراہٹ نے اس کی جگہ لے لی۔ اس نے آہستہ سے تالی بجائی تو خیمے کی فضا میں ایک مدھم سی موسیقی گونجنے لگی۔ بہت خوب انسان لڑکی، تم نے مجھے مایوس نہیں کیا، ورنہ یہاں آنے والے زیادہ تر انسان اپنی جان کی امان مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دینے والے کم ہی دیکھے ہیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، چلو پھر، میرے والد کا دربار تمہارا منتظر ہے، لیکن یاد رکھنا اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کا لمس اتنا اجنبی نہیں لگا، بلکہ اس میں ایک عجیب سا تحفظ تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھاما، خیمے کا منظر بدلنے لگا۔ دیواریں دھواں بن کر اڑنے لگیں، اور ہم اچانک کھلے آسمان کے نیچے کھڑے تھے، مگر یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں طوفان میں بھٹکی تھی۔ طوفان تھم چکا تھا، اور میرے سامنے ایک انتہائی حسین وادی کا منظر تھا جو شاید خوابوں میں بھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ پہاڑوں کے بیچ چھپی ہوئی یہ وادی کسی اور دنیا کا حصہ لگ رہی تھی۔ یہاں برف نہیں تھی، بلکہ ہر طرف سبزہ اور رنگ برنگے پھول تھے جو خود روشنی خارج کر رہے تھے۔ فضا میں ایک میٹھی سی خوشبو رچی ہوئی تھی، اور آبشاروں کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ میں حیرت سے منہ کھولے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی جگہ ہے فارس؟ ہم تو برفانی غاروں کے پاس تھے، میں نے بے اختیار پوچھا۔ فارس میرے ساتھ چل رہا تھا، اور اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، بلکہ وہ زمین سے کچھ انچ اوپر ہوا میں تیر رہا تھا۔ یہ کوہ کاف کی سرحد ہے زائرہ، یہ جگہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ جسے تم برفانی غار سمجھتی ہو، وہ دراصل ہمارے گھر کا دروازہ ہے، جو صرف ان کے لیے کھلتا ہے جنہیں ہم بلانا چاہیں، یا جو موت سے ٹکرا کر یہاں پہنچیں۔ میرے والد سردار جہانگیر یہاں کے حاکم ہیں، اور نیلو فریقی ان کے خاص باغ کا سب سے نایاب ہیرا ہے۔ ہم چلتے چلتے ایک عظیم الشان عمارت کے سامنے پہنچے جو کسی قلعے کی بجائے قدرت کا شاہکار لگ رہی تھی۔ اس کے ستون سفید سنگ مرمر کے نہیں بلکہ شاید شفاف بلور کے بنے تھے، جن میں سے روشنی آر پار ہو رہی تھی۔ دروازے پر کھڑے پہرے داروں کا قد 10-10 فٹ تھا، اور ان کے ہاتھوں میں آگ کے بنے ہوئے نیزے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے راستہ روکا، مگر فارس کے ایک اشارے پر وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور سر جھکا دیے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک انسان تھی، اور میں ان طاقتور مخلوقات کے بیچ چل رہی تھی۔ اگر فارس میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں خوف سے وہیں دم توڑ دیتی۔ ہم ایک وسیع ہال میں داخل ہوئے جہاں فضا میں ہزاروں جگنو تیر رہے تھے جو فانوس کا کام کر رہے تھے۔ سامنے ایک بلند تخت بچھا تھا جس پر ایک بزرگ شخصیت براجمان تھی۔ ان کا روب اور دبدبا ایسا تھا کہ میری نظریں ان کے چہرے پر جم نہیں پا رہی تھیں۔ ان کی داڑھی برف جیسی سفید تھی، اور آنکھوں میں صدیوں کی دانائی اور جلال تھا۔ یہ سردار جہانگیر تھے۔
فارس کے والد اور اس وادی کے حکمران۔ فارس نے مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ کر اپنے والد کے سامنے سر جھکایا۔ کچھ دیر ان دونوں کے درمیان ایک ایسی زبان میں گفتگو ہوئی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ ان کی آوازیں بادلوں کی گرج جیسی بھاری تھیں۔ پھر اچانک سردار جہانگیر نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظر پڑتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کا ایک ایک ذرہ سکین کر لیا ہو۔ آگے آؤ انسان لڑکی، ان کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ میں کانپتے قدموں سے آگے بڑھی اور اپنی لرزتی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ سردار جہانگیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وعلیکم السلام۔ فارس نے مجھے تمہارے آنے کا مقصد بتایا ہے اور تمہاری بہادری کا قصہ بھی۔ تم جانتی ہو کہ جس پھول کی تم طلبگار ہو وہ ہماری دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے جادوگر اور بادشاہ آئے مگر ناکام لوٹے، کیونکہ وہ پھول طاقت سے نہیں بلکہ نیت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ میں نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، محترم سردار، میں کسی طاقت یا خزانے کے لالچ میں نہیں آئی۔ میری چھوٹی بہن موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ میرے پاس اسے بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، مگر میں اپنی بہن کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ سردار جہانگیر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور شاید انہیں وہاں سچائی نظر آ گئی۔ وہ اپنے تخت سے اٹھے اور نیچے اتر آئے۔ ان کا قد فارس سے بھی زیادہ نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ بیٹی، محبت انسان کو کمزور نہیں بلکہ سب سے طاقتور بناتی ہے۔ تمہاری یہ جرت کہ تم اپنوں کی خاطر موت کے منہ میں چلی آئی مجھے پسند آئی ہے۔ میں تمہیں وہ پھول دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اس مگر پر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مگر کیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ سردار جہانگیر نے سنجیدگی سے کہا، نیلو فریقی کوئی عام پودا نہیں ہے، اس کی جڑیں احساسات سے جڑی ہوتی ہیں۔ یہ پھول صرف سچائی اور مکمل خاموشی کے ہاتھوں ہی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اسے توڑنے کے لیے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ یہ پھول ہمارے باغ کی سب سے اونچی چٹان کوہ خاموشی پر اگتا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کا راستہ انتہائی دشوار ہے، اور وہاں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ وہاں مکمل خاموشی کا پہرا ہوتا ہے۔ اگر پھول توڑتے وقت یا راستے میں تم نے خوف یا درد سے کوئی ایک چیخ بھی ماری یا کوئی آواز نکالی تو وہ پھول اسی وقت راکھ ہو جائے گا اور تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیا تم اپنی زبان اور اپنے خوف پر قابو رکھ پاؤ گی؟ میں نے سوچا، خاموشی؟ یہ بظاہر آسان شرط لگ رہی تھی، مگر ان کے لہجے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گی سردار۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا۔ کوشش نہیں، یقین، کیونکہ وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور سنو، وہاں تمہاری حفاظت کے لیے میرا بیٹا فارس تمہارے ساتھ جائے گا، کیونکہ وہاں کچھ ایسی بلائیں بھی ہیں جو خاموشی کو توڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ فارس نے چونک کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ اس کے والد اسے اجازت دیں گے۔ شکریہ بابا جان، فارس نے خوشی سے کہا۔ سردار جہانگیر نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور ایک خادم کو اشارہ کیا جو ایک تشتری میں کچھ پھل اور شربت لے آیا۔ سفر پر جانے سے پہلے یہ کھا لو، یہ تمہیں توانائی دے گا۔ میں نے شکر گزاری سے وہ چیزیں کھائیں۔ ان کا ذائقہ اتنا نفیس تھا کہ کھاتے ہی میری ساری تھکن اتر گئی اور جسم میں نئی طاقت بھر گئی۔ اب ہم اس باغ کی طرف روانہ ہوئے جو محل کے پچھلے حصے میں تھا۔ فارس میرے ساتھ تھا اور اب اس کا رویہ کافی نرم ہو چکا تھا۔ تم ڈر رہی ہو زائرہ؟ اس نے اچانک پوچھا اور میں نے سچ بول دیا۔ ہاں، مجھے ان بلاؤں سے ڈر لگ رہا ہے جن کا ذکر تمہارے والد نے کیا۔ اگر میں چیخ پڑی تو؟ فارس رکا اور میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تم پھول کی حفاظت کرنا زائرہ، تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس تم اپنی نظریں پھول پر رکھنا اور اپنے کان بند رکھنا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے منہ سے آواز مت نکالنا۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں صحیح سلامت واپس لاؤں گا۔ اس کے وعدے میں اتنی سچائی تھی کہ میرا آدھا خوف وہیں ختم ہو گیا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ جن زادہ صرف ایک پراسرار مخلوق نہیں بلکہ ایک ایسا شخص ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم چلتے چلتے وادی کے آخری سرے پر پہنچ گئے جہاں ایک فلک بوس پہاڑی چوٹی نظر آ رہی تھی۔ اس چوٹی کے گرد بادلوں کا ہالا تھا اور سب سے اوپر ایک عجیب سی نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ رہا نیلو فریقی، فارس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ دیکھو سب سے اوپر، وہ روشنی اس پھول کی ہے۔ ہمیں وہاں تک چڑھ کر جانا ہوگا، لیکن یاد رکھنا زائرہ، جیسے ہی ہم اس پہاڑ کی حدود میں داخل ہوں گے تمہارا امتحان شروع ہو جائے گا۔ وہاں ہوا بھی سرگوشیاں کرتی ہے اور پتھر بھی بولتے ہیں تاکہ انسان کا دھیان بھٹکے۔ تم تیار ہو؟ میں نے پہاڑ کی بلندی دیکھی جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔
میرا دل کانپ گیا، مگر پھر ایمن کی یاد نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں تیار ہوں فارس، چلو۔ ہم نے پہلا قدم اس پہاڑی راستے پر رکھا۔ وہاں پہنچتے ہی فضا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ یہ خاموشی پرسکون نہیں بلکہ کاٹنے والی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں سالوں سے یہاں کسی نے سانس بھی نہ لی ہو۔ فارس میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں اس کے قدموں کے نشانات پر پیر رکھ رہی تھی۔ راستہ پتھریلا اور خطرناک تھا۔ ایک طرف کھائی تھی جس کی تہہ نظر نہیں آ رہی تھی اور دوسری طرف نوکیلی چٹانیں۔ ابھی ہم کچھ بلندی پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ آواز اتنی دردناک تھی کہ میں بے اختیار رک گئی۔ یہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا تو فارس نے فوراً میری کلائی پکڑ لی اور اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں تنبیہ تھی، مت دیکھنا، یہ چھلاوے ہیں، اگر تم نے مڑ کر دیکھا یا آواز نکالی تو ہم ہار جائیں گے۔ میں نے آنکھیں میچ لیں اور اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ہم مزید اوپر چڑھے۔ اب سردی بڑھتی جا رہی تھی اور آکسیجن کم ہو رہی تھی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، مگر میں لب بھیجے خاموشی سے چلتی رہی۔ فارس بار بار مڑ کر مجھے دیکھتا اور اس کی موجودگی مجھے گرنے سے بچا رہی تھی۔ وہ ہوا میں تیر سکتا تھا، مگر میری خاطر وہ میرے ساتھ پیدل چل رہا تھا تاکہ مجھے اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ اس کا یہ عمل میرے دل میں گھر کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے درمیان ایک انجانا سا رشتہ بن رہا ہے جو الفاظ کا محتاج نہیں۔ خاموشی کی اس دنیا میں ہماری خاموش محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں کہائی کی طرف لڑکھڑائی۔ میرے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ فارس نے بجلی کسی تیزی سے مجھے تھام لیا۔ اس کا بازو میری کمر کے گرد لپٹ گیا اور اس نے مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں کا سانس رکا ہوا تھا۔ میں اس کے بازوؤں میں تھی اور نیچے گہری کھائی منہ کھولے کھڑی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ سنبھل کر زائرہ، منزل قریب ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے خود کو سیدھا کیا۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا، مگر میں نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ ہم اب چوٹی کے بالکل قریب تھے اور وہ نیلی روشنی اب صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پھول ایک شیشے جیسی شفاف چٹان پر اگا ہوا تھا اور اس کی پتیاں برف کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ پلک جھپکنا گناہ لگے، لیکن ابھی اصل امتحان باقی تھا، کیونکہ پھول کے پاس پہنچتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی ہے، ایک بھاری بھرکم وجود جو سائے میں چھپا ہوا تھا، اور اس کی خونی آنکھیں ہم پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں اندھیرے میں جلتے ہوئے انگاروں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں اور ان کا رخ سیدھا ہماری طرف تھا۔ میرے دل کی دھڑکن خوف کی شدت سے رکنے لگی تھی، کیونکہ وہ وجود سائے سے نکل کر آہستہ آہستہ روشنی میں آ رہا تھا۔ وہ کوئی عام جانور نہیں تھا، بلکہ ایک دیو ہیکل برفانی ریچھ تھا، جس کا قد عام ریچھوں سے کم از کم 3 گنا زیادہ تھا۔ اس کے جسم پر موجود سفید بال برف کی سوئیوں کی طرح کھڑے تھے، اور جب اس نے اپنا جبڑا کھولا تو اس کے اندر سے پیلی رال ٹپکنے لگی۔ اس کے گلے سے نکلنے والی غرغراہٹ اتنی شدید تھی کہ پیروں تلے چٹان لرز اٹھی۔ میں بے اختیار چیخنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ مجھے فارس کی تنبیہ یاد آ گئی۔ اگر میں نے آواز نکالی تو نیلو فریقی راکھ ہو جائے گا۔ میں نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر کس کر دبا لیے اور اپنی چیخ کو حلق میں ہی گھونٹ لیا۔ میرے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ وہ درندہ ہماری طرف لپکا۔ اس کی رفتار اس کے بھاری بھرکم جسم کے برعکس حیران کن حد تک تیز تھی۔ اس نے اپنا دیو ہیکل پنجہ ہوا میں بلند کیا، جس کے ناخن خنجر کی طرح تیز تھے، اور سیدھا میری طرف وار کیا۔ فارس جو اب تک میرے آگے ڈھال بنا کھڑا تھا، بجلی کسی تیزی سے گھوما۔ اس نے مجھے دھکا دے کر پیچھے چٹان کی اوٹ میں کیا اور خود اس درندے کے سامنے آ گیا۔ فارس کے ہاتھوں سے نارنجی رنگ کے شعلے نکلے اور اس نے ہوا میں ہی اس ریچھ کے وار کو روک لیا۔ آگ اور برف کا ٹکراؤ ہوا تو فضا میں دھواں بھر گیا۔ فارس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب مکمل سرخ ہو چکی تھیں اور ان میں ایک ایسا جلال تھا جسے دیکھ کر وہ ریچھ بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ فارس نے بغیر ہونٹ ہلائے اپنی آنکھوں کے اشارے سے مجھے اوپر پھول کی طرف جانے کا حکم دیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اسے الجھائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ میں اپنا مشن پورا کر سکوں۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، مگر میں نے خود کو گھسیٹتے ہوئے اوپر کی طرف دھکیلا۔ میرے پیچھے لڑائی کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ ریچھ کی دھاڑیں اور آگ کے بھڑکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ میرا ایک لمحے کا دھیان بھٹکنا سب کچھ برباد کر سکتا تھا۔ میں پھول کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ وہ نیلا پھول اتنی قریب سے کسی زندہ دل کی طرح دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پتیوں سے نکلنے والی روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو مجھے اس پھول سے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جو تکلیف دہ نہیں بلکہ سکون بخش تھی۔
میں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنی سانس روکی اور انتہائی احتیاط سے اس کی ڈنڈی کو تھام لیا۔ جیسے ہی میں نے اسے توڑنے کے لیے زور لگایا، پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا تو میرا دل منہ کو آ گیا۔ وہ ریچھ فارس کے آگ کے گھیرے کو توڑ کر سیدھا میری طرف چھلانگ لگانے والا تھا۔ اس وقت فارس زمین پر گرا ہوا تھا اور شاید زخمی تھا۔ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ فارس نے زمین پر لیٹے لیٹے ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اس کی انگلیوں سے نیلے رنگ کی شعائیں نکلیں جنہوں نے اس دیو ہیکل ریچھ کو ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ وہ درندہ فضا میں معلق ہو گیا اور بے بسی سے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ فارس نے اسی حالت میں میری آنکھوں میں دیکھا اور اس کے ہونٹوں کی جنبش میں نے صاف پڑھی۔ توڑ لو زائرہ، اب یا کبھی نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک جھٹکے سے یہ پھول توڑ لیا۔ ایک مدھم سی چمک پیدا ہوئی اور پھر وہ پھول میرے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ٹوٹتے ہی فضا میں موجود وہ بھاری دباؤ اچانک ختم ہو گیا۔ وہ خوفناک ریچھ جسے فارس نے ہوا میں معلق کیا ہوا تھا، دھواں بن کر غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ سب ایک امتحان تھا، ایک طلسم تھا جو میرے خوف کو آزمانے کے لیے وہاں رکھا گیا تھا۔ میں وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھول کو سینے سے لگا لیا۔ فارس اٹھ کر میرے پاس آیا۔ اس کے کپڑے کچھ جگہوں سے پھٹ چکے تھے اور ماتھے پر پسینہ تھا، مگر اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ تم نے کر دکھایا انسان لڑکی، تم جیت گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر خود کو کھڑا کیا۔ اس وقت مجھے اس جنزادے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے میرے ہاتھ میں موجود پھول کو دیکھا جو اب مزید چمک رہا تھا۔ اس کی چمک بتا رہی تھی کہ میں اپنی شرط پر پوری اتری ہوں۔ میں نے مکمل خاموشی اور سچائی سے اس کو حاصل کیا تھا۔ واپسی کا سفر نیچے اترائی کا تھا، جو چڑھائی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مگر اب میرے قدموں میں لغزش نہیں تھی۔ فارس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور وہ مجھے ہوا میں تیرتے ہوئے نیچے لا رہا تھا۔ ہم خاموش تھے، مگر یہ خاموشی اب خوف کی نہیں بلکہ ایک انکہے تعلق کی تھی۔ جب ہم وادی کی سرحد کے قریب پہنچے، جہاں سے مجھے واپس اپنی دنیا میں جانا تھا، تو میرے قدم بھاری ہو گئے۔ میں رک گئی۔ فارس نے بھی میرے رکنے پر مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک اداسی تیر رہی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، شکریہ فارس، اگر تم نہ ہوتے تو میں شاید وہیں برف میں دفن ہو جاتی۔ تم نے میری جان بھی بچائی اور میری بہن کی زندگی بھی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ فارس مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ احسان اپنوں پر نہیں کیے جاتے زائرہ، اور جان بچانا تو میرا فرض تھا کیونکہ تم میری پناہ میں آئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چمکدار پتھر نکالا۔ یہ فیروزہ تھا جس کا رنگ بالکل فارس کی آنکھوں جیسا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ پتھر میری ہتھیلی پر رکھا۔ یہ رکھ لو، یہ تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا، اور جب بھی تم اسے دیکھو گی تمہیں محسوس ہوگا کہ میں تمہارے آس پاس ہی ہوں۔ میں نے وہ پتھر مٹھی میں دبا لیا۔ اس کی ٹھنڈک میرے دل تک اتر گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہم پھر کبھی ملیں گے یا یہ ملاقات ایک خواب کی طرح یہیں ختم ہو جائے گی؟ فارس نے میرے چہرے کے قریب آ کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش نے میرے گال سرخ کر دیے۔ جنات جب کسی سے تعلق جوڑتے ہیں تو اسے ادھورا نہیں چھوڑتے زائرہ۔ مجھے وادی کے پھولوں سے زیادہ تمہاری ان سانسوں سے عشق ہو گیا ہے جنہیں میں نے بچایا ہے۔ میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا، بس میرا انتظار کرنا۔ اس کے اس جملے نے میرے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اس نے مجھ سے عشق کا اقرار کر لیا تھا، ایک جنزادے کا عشق جو اگر نبھانے پر آئے تو دنیا کی ہر رکاوٹ توڑ دیتا ہے۔ اس نے مجھے وادی کی آخری حد تک چھوڑا جہاں اب طوفان تھم چکا تھا اور موسم صاف تھا۔ اس نے آخری بار مجھے دیکھا اور پھر دھند میں غائب ہو گیا۔ میں کافی دیر وہاں کھڑی اس دھند کو دیکھتی رہی جہاں وہ اوجھل ہوا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں زندگی کی علامت وہ نیل و فریقی تھا اور دوسرے ہاتھ میں محبت کی نشانی فیروزہ۔ میں نے گہرا سانس لیا اور واپسی کے راستے پر چل پڑی۔ میرا دل وہیں اس وادی میں رہ گیا تھا۔ واپسی کا سفر کیسے کٹا مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں جیسے خواب کے عالم میں تھی۔ بسوں اور جیپوں کے دھکے کھاتے ہوئے جب میں اپنے شہر میں پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو میرے پیروں میں جان نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے دادا جان کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سائرہ، تم زندہ ہو؟ ان کی آواز کانپ گئی۔ میں نے مسکرا کر اپنی مٹھی کھولی جس میں وہ نایاب نیلا پھول چمک رہا تھا۔ دادا جان کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت کے تاثرات ابھرے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے پھول کو چھونے لگے۔ یا اللہ، یہ تو واقعی نیل و فریقی ہے،
تم یہ ناممکن کام کر آئی بیٹی، تم موت کے منہ سے زندگی چھین لائی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور ان کے آنسو میرے کندھے کو بھگونے لگے۔ اندر سے امی اور ابو بھی دوڑتے ہوئے آئے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ یہ خوشی کا کوہرام تھا۔ کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں گئی تھی اور کیسے آئی تھی۔ سب کی نظریں بس اس پھول پر تھیں جو ایمن کی زندگی کی ضمانت تھا۔ دادا جان نے فوراً پھول کو لیا اور کچن کی طرف بھاگے۔ انہوں نے اپنی پرانی بیاز کے مطابق دوا تیار کی۔ میں ایمن کے کمرے میں گئی۔ وہ ابھی بھی اسی حالت میں تھی۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور سانسیں بہت مدھم۔ دادا جان ایک پیالے میں وہ دوا لے کر آئے جس سے سنہری بھاپ اٹھ رہی تھی۔ انہوں نے چمچ سے ایمن کے نیلے ہونٹوں میں وہ عرق ٹپکایا۔ ہم سب سانس روکے کھڑے تھے۔ ایک لمحہ گزرا، پھر دوسرا، پھر اچانک ایمن کے جسم میں ایک لرزش ہوئی۔ اس نے لمبا سانس لیا اور اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس کے بند پپوٹے ہلے اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اب سفید نہیں بلکہ نارمل تھا۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ یہ جملہ سنتے ہی امی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں اور اسے گلے لگا لیا۔ دادا جان نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سب خوش تھے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر میں کمرے کے کونے میں کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ چاند پورا تھا اور اس کی روشنی میں مجھے وہ فیروزی پتھر چمکتا ہوا محسوس ہوا جو میں نے اپنی جیب میں چھپا رکھا تھا۔ گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ ایمن بچ گئی تھی۔ میرا مشن پورا ہو گیا تھا، مگر میرے اندر ایک عجیب سی اداسی اور خالی پن تھا۔ میں جسمانی طور پر تو یہاں تھی، مگر میری روح کوہ کاف کی اس وادی میں بھٹک رہی تھی۔ کیا وہ واقعی آئے گا یا وہ صرف ایک دلاسا تھا؟ اگلے چند دن ایمن کی تیزی سے صحت یابی میں گزر گئے۔ وہ اب چلنے پھرنے لگی تھی اور اس کا جسمانی درجہ حرارت بالکل نارمل تھا۔ دادا جان مجھے بار بار حیرت سے دیکھتے اور پوچھتے کہ میں وہاں تک کیسے پہنچی۔ میں ہر بار بات ٹال دیتی۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ مجھے وہاں تک پہنچانے والا کوئی انسان نہیں تھا؟ میں راتوں کو چھت پر جا کر گھنٹوں آسمان کو تکتی رہتی۔ مجھے ہر آہٹ پر لگتا تھا کہ فارس آ گیا ہے، مگر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں بدل گئے، وہ نہیں آیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا ایک جنزادے کی محبت بھی انسانوں جیسی بے وفا ہوتی ہے؟ کیا وہ سب صرف ایک طلسماتی دھوکہ تھا؟ میں اپنی پڑھائی میں دل لگانے کی کوشش کرتی، مگر کتاب کے ہر صفحے پر مجھے اس کا چہرہ نظر آتا۔ یونیورسٹی میں سب میری بہادری کے قصے سن رہے تھے کہ میں کشمیر سے نایاب جڑی بوٹی لے کر آئی ہوں، مگر کوئی میرے اندر کا حال نہیں جانتا تھا کہ میں وہاں کیا چھوڑ آئی ہوں۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ سردیوں کی ایک شام تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسی فیروزہ پتھر کو ہاتھ میں گھما رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں گاڑیوں کے رکنے کا شور ہوا۔ یہ کوئی عام شور نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پورا قافلہ آ گیا ہو۔ میں کھڑکی کی طرف لپکی۔ باہر کا منظر دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ گلی میں انتہائی مہنگی اور عالی شان سیاہ رنگ کی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں، جن پر ایسے نشانات بنے تھے جو میں نے کوہ کاف کے قلعے کے دروازوں پر دیکھے تھے۔ گاڑیوں کے شیشے کالے تھے، مگر ان سے نکلنے والا دبدبا محسوس کیا جا سکتا تھا۔ محلے کے لوگ گھروں سے باہر نکل کر حیرت سے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ سب سے اگلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک دراز قد باروب بزرگ باہر نکلے۔ انہوں نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے دستے پر ہیرا لگا ہوا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، سردار جہانگیر تھے، بالکل انسانی روپ میں، مگر ان کا جلال وہی تھا۔ اور پھر دوسری طرف سے وہ اترا، فارس۔ اس نے آج سیاہ پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کی آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ اس نے چشمہ اتار کر سیدھا میری کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر وہی پرانی دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، وہ آ گیا تھا۔ میرے گھر کی گھنٹی بجی۔ امی نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ ڈرائنگ روم میں دادا جان اور ابو پہلے سے موجود تھے۔ وہ ان مہمانوں کو دیکھ کر حیران تھے کہ یہ امیر کبیر لوگ ہمارے غریب خانے پر کیا کرنے آئے ہیں۔ میں سیڑھیوں پر کھڑی دھڑکتے دل کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ سردار جہانگیر نے انتہائی شستہ اردو میں میرے دادا سے مخاطب ہو کر کہا، حکیم صاحب، میرا نام جہانگیر ہے اور یہ میرا بیٹا فارس۔ ہم یہاں ایک خاص مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی بیٹی نے ہمارے پہاڑوں میں ہماری میزبانی قبول کی تھی اور اپنی بہادری سے ہمیں متاثر کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو جوڑنے آئے ہیں۔ دادا جان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی، میں سمجھا نہیں، آپ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ فارس نے آگے بڑھ کر دادا جان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور انتہائی عاجزی مگر مضبوط لہجے میں کہا، محترم، میں آپ کی بیٹی زائرہ کا قرضدار ہوں۔ اس نے اپنی بہن کی جان بچائی تھی، لیکن جاتے ہوئے یہ میری جان بھی ساتھ لے گئی تھی۔
میں آپ سے زائرہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، کیونکہ مجھے وادی کے تمام پھولوں اور خزانوں سے زیادہ اس کی سانسوں سے عشق ہو گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں مجھ پر اٹھیں جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ شرم اور خوشی سے میرا چہرہ تمتما رہا تھا۔ فارس کے اس جملے نے ڈرائنگ روم میں ایک ایسی گہری خاموشی طاری کر دی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ میرے والدین تو شاید صدمے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں تھے کہ اتنا امیر کبیر رشتہ اچانک ہمارے دروازے پر کیسے آ گیا، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ دادا جان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی پہچان کی ہوتی ہے۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خوشبو رچ بس گئی تھی جو کسی مہنگے عطر کی نہیں بلکہ جنگلی پھولوں اور کسی انجانی مٹی کی تھی۔ دادا جان اپنی جگہ سے اٹھے اور کانپتے قدموں سے سردار جہانگیر کے قریب گئے۔ انہوں نے غور سے سردار کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نیلی لہریں اب بھی مدھم سی تیر رہی تھیں۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا اور ان کے لہجے میں ایک لرزہ تھا۔ میں پہچان گیا ہوں سردار صاحب، آپ عام انسان نہیں ہیں۔ آپ کے وجود سے جو تپش نکل رہی ہے وہ میرے سینے کو گرما رہی ہے۔ آپ کا تعلق اس دنیا سے ہے جہاں میری پوتی اپنی زندگی داؤ پر لگا کر گئی تھی۔ کیا آگ اور مٹی کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا آپ میرے گھر کو جلا کر راکھ نہیں کر دیں گے؟ دادا جان کا سوال اتنا سیدھا اور کاٹدار تھا کہ امی کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ خوفزدہ ہو کر کبھی فارس کو اور کبھی دادا جان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لمحہ انتہائی نازک تھا۔ اگر سردار جہانگیر غصے میں آ جاتے تو شاید سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ سردار جہانگیر نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکائی اور ایک پروقار مسکراہٹ کے ساتھ بولے، حکیم صاحب، آگ جلاتی بھی ہے اور آگ حرارت بھی دیتی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے کس طرح اپناتے ہیں۔ میری قوم وعدے کی پکی ہے اور ہم احسان کا بدلہ سود سمیت چکاتے ہیں۔ آپ کی پوتی نے ہمارے باغ سے ایک پھول توڑا تھا جس کی قیمت اس نے اپنی ہمت سے ادا کی تھی، مگر وہ بدلے میں میرے بیٹے کا دل وہاں رکھ آئی تھی۔ ہم اپنا دل واپس لینے نہیں آئے بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑنے آئے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمارے لیے بھی آسان نہیں تھا کیونکہ ہم ایک ایسے شہزادے کو رخصت کر رہے ہیں جو ہمارے مستقبل کا وارث تھا۔ والد صاحب نے ہمت کر کے پوچھا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم انسان ہیں اور آپ لوگ تو شاید ہم سے بہت طاقتور ہیں۔ میری بیٹی اس ماحول میں کیسے رہے گی؟ اور یہ لڑکا جو شہزادہ ہے، کیا یہ ہماری سادہ زندگی اور ان تنگ گلیوں کی سختی برداشت کر پائے گا؟ فارس نے اپنی کرسی چھوڑی اور میرے والد کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد عام انسانوں سے نمایاں طور پر زیادہ تھا، مگر اس نے اپنے کندھے جھکا رکھے تھے جو عاجزی کی علامت تھی۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، انکل، میں زائرہ کو اپنی دنیا میں لے جانے نہیں آیا بلکہ میں خود اس کی دنیا کا حصہ بننے آیا ہوں۔ محبت کا پہلا اصول قربانی ہے اور میں اپنی سلطنت، اپنی طاقت، اپنی پرواز اور اپنی لمبی عمر سب کچھ اس دروازے کے باہر چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں یہاں ایک عام انسان کی طرح رہوں گا، اسی مٹی کی طرح جس سے زائرہ بنی ہے۔ مجھے بس آپ لوگوں کا اعتماد چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زائرہ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا کیونکہ اس کے سانسوں کی قیمت میں جانتا ہوں۔ فارس کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ میں دروازے کی اوٹ سے یہ سب سن رہی تھی اور میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ اس نے میرے لیے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی تھی۔ وہ شہزادہ جو ہواؤں پر حکمرانی کرتا تھا آج میرے لیے ایک عام انسان بننے کو تیار کھڑا تھا۔ اس کی قربانی کا احساس مجھے اندر تک پگھلا رہا تھا۔ دادا جان نے میری طرف دیکھا جو پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ زائرہ، ادھر آؤ بیٹا۔ ان کی آواز میں شفقت تھی۔ میں جھجکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں مگر مجھے فارس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ دادا جان نے میرا ہاتھ پکڑ کر فارس کے سامنے کیا۔ یہ بچی بہت ضدی ہے شہزادے صاحب، اس نے اپنی بہن کے لیے موت سے جنگ لڑی تھی۔ اگر تم اسے خوش رکھ سکو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس پھول کو یہ لائی تھی اس کی حفاظت تم نے ہی کی تھی۔ یہ رشتہ آسمانوں پر لکھا جا چکا ہے، زمین والے تو بس گواہ بن رہے ہیں۔ امی نے آگے بڑھ کر میری پیشانی چومی اور پھر فارس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شاید انہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر فارس کے رویے نے ان کا خوف ختم کر دیا تھا۔ سردار جہانگیر نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری جس میں وہی فیروزہ پتھر جڑا تھا جو فارس نے مجھے دیا تھا اور میرے والد کو دی۔ یہ انگوٹھی عام نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے اور اس میں ہماری دعائیں شامل ہیں۔ اسے زائرہ کو پہنا دیں۔ جیسے ہی والد صاحب نے وہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنائی، مجھے اپنے جسم میں ایک ہلکی سی لہر محسوس ہوئی، جیسے کوہ کاف کی ہوائیں میری حفاظت کا وعدہ کر رہی ہوں۔ آج سے یہ ہماری عزت ہے اور فارس آپ کا بیٹا۔ منگنی کی رسم انتہائی سادگی مگر وقار سے ادا ہوئی۔
اس پورے عمل کے دوران فارس کی نظریں مجھ سے نہیں ہٹیں۔ ان میں وہی محبت تھی جو میں نے کوہ خاموشی کی چٹان پر دیکھی تھی، مگر اب ان میں جدائی کا خوف نہیں تھا بلکہ پانے کا سکون تھا۔ رات گئے جب مہمان جانے لگے تو سردار جہانگیر نے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہے ہوں۔ یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے سے آخری ملاقات تھی، کیونکہ ان کی دنیاؤں کے راستے اب جدا ہو رہے تھے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا اور پھر بنا مڑے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ قافلہ جب گلی سے نکلا تو اچانک آسمان پر ایک ہلکی سی گرج ہوئی اور بادل چھٹ گئے۔ یہ قدرت کی طرف سے اس بات کا اشارہ تھا کہ کوہ کاف کا دروازہ اب فارس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ وہ اب صرف زمین کا باسی تھا۔ دادا جان نے اسے رہنے کے لیے اوپر والا کمرہ دیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں چھت پر گئی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ فارس ریلنگ کے ساتھ کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ وہ میری آہٹ پا کر مڑا۔ انسانی لباس میں بھی اس کا حسن طلسماتی تھا، مگر اب اس کے وجود سے وہ خوفناک آگ نہیں بلکہ ایک دھیمی دھیمی انسانی گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھا جو میرے دل میں کھٹک رہا تھا۔ فارس، تم وہاں بادشاہ تھے، تمہارے پاس سب کچھ تھا، تم یہاں کیسے رہو گے؟ ان تنگ گلیوں میں، اس دھوئیں میں، ان کمزور انسانوں کے بیچ؟ کیا تمہیں اپنی وادی، اپنے اختیارات اور وہ آزاد ہوائیں یاد نہیں آئیں گی؟ کیا تم کبھی نہیں پچھتاؤ گے کہ تم نے ایک فانی انسان کے لیے اپنی لافانی زندگی چھوڑ دی؟ فارس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ مجھے یقین دلا رہا ہو۔ دیکھو زائرہ، اب مجھے رات کی یہ ہوا ٹھنڈی لگ رہی ہے، مجھے بھوک اور پیاس کا احساس ہو رہا ہے۔ میرا دل اب ایک جن کی طرح نہیں بلکہ ایک انسان کی طرح دھڑک رہا ہے۔ یہ کمزوریاں نہیں ہیں بلکہ یہ احساس دلا رہی ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، زائرہ، سلطنتیں، طاقت اور لمبی عمریں سب بے معنی ہیں اگر ان میں وہ شخص نہ ہو جس کے لیے دل دھڑکتا ہے۔ وہاں میں بادشاہ تھا مگر اکیلا تھا، یہاں میں عام انسان ہوں مگر تمہارے ساتھ ہوں۔ اور میرے والد نے مجھے انسانوں کی دنیا میں رہنے کی اجازت صرف ایک شرط پر دی ہے کہ میں کبھی اپنی طاقت کا استعمال نہیں کروں گا اور نہ کبھی واپس جا سکوں گا۔ میں نے یہ سودا بخوشی قبول کر لیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ آخر کیوں تم نے اتنی بڑی قربانی دی؟ فارس جھکا۔ اس کی سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے وہی جملہ دہرایا جو اس نے پہاڑوں میں کہا تھا، مگر اس بار اس میں اور بھی زیادہ یقین تھا۔ اس نے مسکرا کر سرگوشی کی، کیونکہ مجھے وادی کے تمام پھولوں، وہاں کے چشموں اور اپنی امر زندگی سے زیادہ تمہاری ان سانسوں سے عشق ہو گیا ہے، اور جس چیز سے عشق ہو جائے اس کے پاس رہا جاتا ہے، اسے یاد نہیں کیا جاتا۔ اس کے اعتراف پر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ چاند کی روشنی میں ہم دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے، ایک ایسی کہانی جہاں خوف ختم ہو چکا تھا اور صرف محبت باقی تھی، ایک انوکھی محبت جو دو دنیاؤں کو ایک کر گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔